وکٹری چرچ کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم ملاکی نبی کی کتاب کا گہرائی سے مطالعہ کرنے جا رہے ہیں اور ہمیں پورا یقین ہے کہ آپ سب خدا کے کلام سے، اس کی سچائیوں سے برکت پا رہے ہیں۔ آج ہم خاص طور پر ملاکی باب 2 آیت 17 سے شروع کریں گے اور پھر باب 3 آیت 6 تک جائیں گے۔ یہ آیات ایک بہت ہی گہرا سوال اٹھاتی ہیں جو آج بھی بہت سے لوگ پوچھتے ہیں۔ کلام کہتا ہے، تم نے اپنی باتوں سے خداوند کو بیزار کر دیا۔ تو بھی تم کہتے ہو، بھئی کس بات میں ہم نے اسے بیزار کیا؟ وہ حیران تھے کہ آخر ان کی کون سی بات خدا کو ناگوار گزری۔ جی، اور ان کا اصل شکوہ، وہ اصل بات جو خدا کو بیزار کر رہی تھی، وہ آگے لکھی ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہر شخص جو برا کرتا ہے خداوند کی نظر میں نیک ہے اور وہ اس سے خوش ہے۔ یا پھر وہ سیدھا سیدھا پوچھ رہے تھے، عدل کا خدا کہاں ہے؟ اور یہ سوچ، یہ سوال آج کی دنیا سے بہت ملتا جلتا ہے نا؟ لوگ دیکھتے ہیں کہ بھئی دنیا میں اتنی ناانصافی ہے، اتنی تکلیف ہے، تو پھر اگر خدا ہے اور وہ بھلا ہے تو یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں برے لوگ کامیاب ہوتے نظر آتے ہیں؟ یہ تو واقعی آج بھی سننے کو ملتا ہے، اور یہ کوئی نیا سوال نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ بالکل، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ انسان ہمیشہ سے یہ کشمکش محسوس کرتا رہا ہے۔ آپ زبور 73 دیکھیں، وہاں زبور نویس آصف بالکل یہی بات کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ شریر لوگ تو ہمیشہ چین سے رہتے ہیں، ان کی دولت بڑھتی جاتی ہے، جبکہ وہ خود جو خدا کا وفادار رہنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ ہر روز مصیبت میں ہے، تنبیہ پاتا ہے۔ پھر یرمیاہ نبی کو دیکھیں باب 12 میں، وہ تو خدا سے تقریباً بحث کر رہا ہے کہ یا خداوند، شریروں کی راہ کیوں کامیاب ہے؟ یہ دغاباز کیوں آرام سے رہتے ہیں؟ تو نہیں تو انہیں لگایا اور وہ جڑ پکڑ گئے ہیں۔ اور حبقوق نبی باب 1 میں وہ تو چیخ رہا ہے کہ میں کب تک ظلم چلاتا رہوں گا اور تو نہیں سنے گا؟ تو مجھے یہ بدی، یہ کجروی کیوں دکھاتا ہے؟ خدا کیوں نہیں بچاتا؟ تو ملاکی کے زمانے کے لوگ بھی وہ بھی یہی سب دیکھ رہے تھے اپنے ارد گرد، جی، کہ جو لوگ برے کام کر رہے ہیں، غلط طریقے استعمال کر رہے ہیں، وہ خوشحال ہو رہے ہیں۔ اور انہیں لگنے لگا کہ شاید خدا کو فرق ہی نہیں پڑتا، یا شاید وہ انہی سے خوش ہے۔ جی، اور ان کی انہی باتوں نے، ان کے اس رویے نے، اس الزام نے خدا کو، کلام کہتا ہے، بیزار کر دیا۔ یہاں جو عبرانی لفظ ہے یاگا، اس کا مطلب ہے تھکا دینا، اکتا دینا، جیسے کوئی بہت زیادہ مشقت کروائے۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے، کیونکہ یشعیاہ 40:28 میں تو لکھا ہے کہ ابدی خدا، زمین کا خالق، نہ تھکتا ہے نہ ماندہ ہوتا ہے۔ تو خدا اپنی ذات میں تو نہیں تھکتا، لیکن ان کی یہ باتیں، ان کا یہ الزام کہ خدا انصاف نہیں کرتا، یہ گویا خدا کو اکتا رہا تھا۔ وہ خدا کی ایک بنیادی صفت، اس کے عدل پر ہی سوال اٹھا رہے تھے۔ یہ تو واقعی بہت سنگین بات ہے، ایک طرح سے خدا کے کردار پر حملہ تھا۔ اچھا، تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ خدا نے اس شکایت کا، اس گہرے سوال کا جواب کیسے دیا۔ خدا کا جواب ملاکی باب 3 آیت 1 میں شروع ہوتا ہے، اور یہ کمال کا جواب ہے۔ خدا فرماتا ہے، دیکھو میں اپنے رسول کو بھیجوں گا اور وہ میرے آگے راہ درست کرے گا، اور خداوند جس کے تم طالب ہو ناگہاں اپنی ہیکل میں موجود ہوگا۔ ہاں، عہد کا رسول جس کے تم آرزومند ہو آئے گا، رب الافواج فرماتا ہے۔ اس آیت میں 2 الگ الگ ہستیوں کا ذکر لگ رہا ہے۔ ایک تو رسول ہے، جی، اور دوسرا خداوند جو خود اپنی ہیکل میں آئے گا۔ کیا یہ ٹھیک سمجھا میں نے؟ جی ہاں، بالکل۔ مفسرین عام طور پر اسے 2 الگ شخصیات ہی سمجھتے ہیں۔ پہلا، میرا رسول، عبرانی میں ملاک، جس کا مطلب ہے پیغام لانے والا یا قاصد۔ اور نئے عہد نامے کی روشنی میں یہ بہت واضح ہے کہ یہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کی طرف اشارہ ہے۔ انہیں بھیجا گیا تھا خداوند یسوع مسیح کے لیے راستہ تیار کرنے، لوگوں کے دلوں کو تیار کرنے۔ ملاکی 4 میں بھی ایلیا کے آنے کا ذکر ہے، جو یوحنا سے جوڑا جاتا ہے۔ اور دوسری شخصیت ہے خداوند، عبرانی میں ادون، یعنی مالک، آقا۔ یہ لفظ خدا کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہودی اس زمانے میں خدا کا نام یہوہ لینے سے گریز کرتے تھے، تو وہ ادون یا ادونائے کہتے تھے، یعنی میرا مالک۔ تو یہ خداوند جو اپنی ہیکل میں آئے گا، یہ خود خداوند یسوع مسیح ہیں۔ وہ آئے یروشلم کی ہیکل میں، انہوں نے اسے اپنے باپ کا گھر کہا۔ جی، اور وہاں سے کاروبار کرنے والوں کو نکالا بھی تھا۔ بالکل، اپنا اختیار ظاہر کیا، اور وہ عہد کا رسول بھی ہیں، کیونکہ وہ خدا اور انسان کے درمیان نیا عہد باندھنے آئے۔
اور یہ جو کہا گیا ہے کہ وہ ناگہاں آئے گا یعنی اچانک، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے غیر متوقع طور پر، ان ایکسپیکٹڈلی۔ دیکھیں، یہودی قوم مسیحا کا انتظار تو کر رہی تھی، شدت سے کر رہی تھی، لیکن ان کے ذہن میں ایک خاص تصویر تھی مسیحا کی، شاید کوئی فوجی جرنیل، کوئی بادشاہ جو رومیوں سے آزادی دلائے۔ مگر یسوع مسیح کی پیدائش ایک جرنی میں ہوئی، ان کی پرورش ایک عام بڑھائی کے گھر میں ہوئی، ان کی زندگی عام لوگوں کے درمیان گزری۔ یہ ان کی شان و شوکت کی توقعات سے بالکل مختلف تھا، اس لیے ان کی آمد ناگہاں تھی، اچانک تھی، اور بہت سے لوگ انہیں پہچان نہیں پائے۔ اچھا، تو یہ خداوند، یہ عہد کا رسول جب آئے گا تو وہ کرے گا کیا؟ آیات 2 اور 3 میں کچھ سخت تشبیہات ہیں، جیسے سنار کی آگ اور دھوبی کے صابن۔ جی، یہ پاکیزگی اور اصلاح کی تصویریں ہیں۔ سونار آگ استعمال کرتا ہے سونے چاندی کو تپانے کے لیے، تاکہ اس میں سے سارا میل، ساری خوٹ نکل جائے اور خالص دھات باقی رہے۔ یہ تو تکلیف دہ عمل لگتا ہے۔ ہوتا ہے، لیکن نتیجہ خالص ہوتا ہے، کندن بن جاتا ہے۔ اسی طرح دھوبی صابن سے کپڑوں کی میل، کچیل، داغ دھبے دھو ڈالتا ہے۔ یہاں جو عبرانی لفظ ہے بورت، وہ ایک خاص قسم کے تیز صفائی کرنے والے مادے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ آنے والا خداوند ایک پاک کرنے والا کام شروع کرے گا۔ وہ گناہ کی ناپاکی کو دور کرے گا، اپنے لوگوں کو، خاص کر کاہنوں کو یعنی بنی لاوی کو پاک صاف کرے گا، تاکہ وہ صحیح طور سے خدا کی خدمت کر سکیں۔ اور یہاں ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے۔ وہ کیا؟ عہد کے لیے عبرانی لفظ ہے برت، اچھا، اور صابن یا پاک کرنے والے مادے کے لیے ہے بورت۔ یہ تو بہت ملتے جلتے ہیں۔ جی، برت اور بوریت، یہ اتفاق نہیں لگتا۔ گویا عہد کا رسول آئے گا اور پاکیزگی لائے گا، اور خداوند یسوع نے آ کر یہی تو کیا، اپنے خون سے نیا عہد باندھا اور گناہ سے پاکیزگی کا راستہ کھولا۔ وہ ہمارے لیے آگ بنے جس نے گناہ کی قیمت چکائی، اور صابن بنے جس نے ہمیں دھو کر پاک کیا۔ تو گویا خدا ان لوگوں کے سوال کا کہ عدل کا خدا کہاں ہے، جی، یہ جواب دے رہا تھا کہ عدل آ رہا ہے، لیکن وہ عدل پہلے پاکیزگی کی صورت میں آئے گا۔ بالکل صحیح۔ خدا صرف سزا دینے فوراً نہیں آ رہا، بلکہ پہلے اصلاح اور پاکیزگی کا موقع دے رہا ہے، اپنے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے ذریعے۔ یہ خدا کا انصاف تھا کہ گناہ کی سزا دی جائے، اور یہ اس کا رحم تھا کہ سزا اس نے خود اٹھائی اپنے بیٹے میں۔ اس نے یسوع مسیح میں دنیا سے صلح کر لی، گناہ کی رکاوٹ ہٹا دی۔ تو خدا نے ان کے سوال کا جواب دے دیا، عدل یہاں ہے میرے بیٹے میں جو پاکیزگی لاتا ہے۔ یہ صرف اس دنیا کی ناانصافیوں کا جواب نہیں، بلکہ ہماری روحوں پر جو گناہ کا ظلم ہے اس کا علاج ہے۔ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہمارا اصل گھر تو آسمان پر ہے، ہم ابدیت کے لیے بلائے گئے ہیں۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ پاکیزگی کی پیشکش کے بعد آیت 5 میں ایک بہت سخت وارننگ بھی ہے۔ جی ہاں، اور یہ بہت سنجیدہ وارننگ ہے۔ خدا کہتا ہے، اور میں عدالت کے لیے تمہارے نزدیک آؤں گا۔ اور پھر وہ گنواتا ہے کن کے خلاف آئے گا، جادوگروں اور بدکاروں اور جھوٹی قسم کھانے والوں کے خلاف، اور ان کے خلاف بھی جو مزدوروں کی مزدوری دبا رکھتے، اور بیواؤں اور یتیموں پر ستم کرتے، اور مسافروں کی حق تلفی کرتے ہیں، اور مجھ سے نہیں ڈرتے۔ مستعد گواہ ہوں گا، رب الافواج فرماتا ہے۔ خدا خود کہہ رہا ہے کہ وہ مستعد گواہ ہوگا، مطلب تیار، چوکنا گواہ۔ یہ تو بہت خوفناک بات ہے۔ یقیناً، یہ 6 گناہ خاص طور پر اجاگر کیے گئے ہیں: جادوگری، توہم پرستی، بدکاری یعنی ہر قسم کی جنسی ناپاکی، جھوٹی قسمیں یعنی دھوکہ دہی، بے ایمانی، مزدور کا حق مارنا، کمزوروں پر ظلم جیسے بیوائیں اور یتیم، اور پردیسیوں، مسافروں کے ساتھ ناانصافی۔ اور ان سب کی جڑ کیا ہے؟ آخری بات، مجھ سے نہیں ڈرتے، خدا کا خوف نہ ہونا۔ اور جب خدا خود گواہ کھڑا ہو تو اس عدالت سے بچنا وہ ممکن نہیں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ خدا ان چیزوں کو ہمیشہ نظر انداز نہیں کرے گا، عدالت کا وقت آئے گا۔ اور پھر آیت 6 جو ان سب باتوں کو جوڑتی ہے، کیونکہ میں خداوند لا تبدیل ہوں، اسی لیے اے بنی یعقوب تم نیست نہیں ہوئے۔
خدا کا نہ بدلنا یعنی اس کا لا تبدیل ہونا یہاں کیسے جوڑتا ہے؟ یہ آیت خدا کے کردار کی بنیاد ہے۔ لا تبدیل یعنی ان چینجنگ، وہ بدلتا نہیں، وہ اپنے وعدوں میں نہیں بدلتا، اپنے انصاف میں نہیں بدلتا، اپنی محبت میں نہیں بدلتا۔ وہ ہمیشہ سے پاکیزگی سے محبت کرتا آیا ہے، گناہ سے نفرت کرتا آیا ہے۔ بنی یعقوب یعنی اسرائیل قوم، وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے تباہی کے لائق تھے، لیکن چونکہ خدا لا تبدیل ہے، اس کا عہد قائم ہے، اس کی محبت قائم ہے، اس لیے اس نے انہیں پوری طرح مٹایا نہیں۔ اچھا، اس کا نہ بدلنے والا رحم انہیں مہلت دیتا رہا، لیکن ساتھ ہی اس کا نہ بدلنے والا انصاف یہ بھی کہتا ہے کہ گناہ کی سزا ضرور ملے گی۔ تو خدا کا نہ بدلنا ان کے لیے امید بھی تھا کہ وہ بچائے گئے، اور انتباہ بھی تھا کہ عدالت آ رہی ہے۔ تو اگر ہم خلاصہ کریں تو لوگوں کا وہ سوال عدل کا خدا کہاں ہے، اس کا جواب کافی گہرا نکلا۔ یہ سیدھا سادہ ہاں یا نہ نہیں ہے۔ بالکل، خدا کا جواب دو حصوں میں ظاہر ہوا اور ہو رہا ہے۔ پہلا حصہ، خداوند یسوع کی پہلی آمد، وہ عہد کا رسول جو پاکیزگی لانے آیا، کفارہ دینے آیا، نیا عہد باندھنے آیا، وہ آگ اور صابون بنا ہمیں پاک کرنے کے لیے۔ دوسرا حصہ، اس کی دوسری آمد جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں، وہ آمد حتمی عدالت کے لیے ہوگی، کامل انصاف کے لیے، جیسا آیت 5 میں بیان ہوا۔ تو یہ جو پاکیزگی کا عمل یسوع مسیح نے شروع کیا وہ آج بھی چل رہا ہے؟ جی بالکل، یہ رکا نہیں۔ کلیسیا میں یعنی ہم ایمانداروں میں روح القدس یہ کام کر رہا ہے۔ وہ ہمیں مسیح جیسا بنا رہا ہے، ہمیں پاک کر رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود کو خداوند کے سپرد کریں، اس کی آگ اور صابون کو کام کرنے دیں، تاکہ ہم دنیا کے ان گناہوں اور رویوں سے بچیں جن کا ملاکی ذکر کر رہا تھا۔ اور ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ عدالت آ رہی ہے، اور اس پیغام کو، خوشخبری اور انتباہ دونوں کو دوسروں تک بھی پہنچانا ہے۔ اور اگر آج بھی ہمارے دل میں کبھی یہ خیال آئے کہ دنیا میں انصاف نہیں ہے، تو شاید ہمیں اپنی نظریں خدا کے بڑے منصوبے پر مرکوز کرنی چاہیے۔ انصاف کا عمل شروع ہو چکا ہے یسوع مسیح میں، اور اس کی تکمیل باقی ہے۔ خدا انصاف سے دستبردار نہیں ہوا کیونکہ وہ لا تبدیل ہے۔ آج کے اس مطالعے سے ہم نے ملاکی نبی کی کتاب سے خدا کے عدل، اس کے صبر، اس کی پاک کرنے والی قدرت اور آنے والی عدالت کے بارے میں کتنی گہری باتیں سیکھی ہیں۔ واقعی خدا کا کلام زندہ ہے اور آج بھی ہم سے بات کرتا ہے۔ جی، اور یہ ہمارے لیے ایک یاد دہانی ہے کہ ہم روز اپنی زندگی کو پرکھیں۔ کیا ہم اس پاکیزگی کے عمل کا حصہ بن رہے ہیں جو مسیح نے شروع کیا؟ کیا ہم دنیا کی ان روشوں سے دور ہیں جن سے خدا بیزار ہوتا ہے؟ اور کیا ہم اس کی دوسری آمد کے لیے تیار ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ وہ عدل کرنے والا لا تبدیل خدا ہے؟ آئیے ہم ایک لمحے کے لیے دعا کریں کہ خدا ہمیں سمجھ اور حکمت دے تاکہ ہم اس کی مرضی پہچانیں اور اس کے مطابق چلیں۔ اگر آپ کو آج کے کلام سے برکت ملی ہے تو وکٹری چرچ کے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور اسے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی خدا کے زندہ کلام سے آشیش یعنی برکت حاصل کر سکیں۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔